اٹھنا، وجہ کا چہرہ تیرا فی السمائے بیچ آسمان کے، فلنولینک پس البتہ ہم پھیر دیں گے تجھے قبلتن اس قبلے کی طرف ترضاہا کہ تو پسند کرتا ہے اسے، فولی وجہ کا پس پھیر دے اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کے، وحیثو ما اور جہاں کہیں بھی کنتم ہو تم، فولو پس پھیرو وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اسی طرف اسی سمت، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ لوگ اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ بے شک وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں اللہ بے خبر، عَمَّا يَعْمَلُونَ اس چیز سے جو یہ عمل کرتے ہیں، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اور اگر لائے تم لوگوں کے پاس اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، بِكُلِّ آیَةٍ ساری نشانیاں یا دلیلیں، ما تابعو قبلتک نہیں وہ پیروی کریں گے تیرے قبلہ کی، وما انت نہیں ہے تو بتابع پیروی کرنے والا قبلتہم ان کے قبلہ کی، وما بعضهم اور نہیں ہے بعض ان کے بتابع پیروی کرنے والے قبلۃ بعض کے قبلہ کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر پیروی کی تو نے، آباءہم ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم بعد اس کے کہ جو آیا تیرے پاس علم میں سے، انکا بے شک تو اذن اس وقت لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوگا، الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ کہ عطا کی ہم نے ان کو کتاب، یعرفونہ پہچانتے ہیں اس کو، کما یعرفون ابناءہم جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ایک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ وہ بھی ہے کہ جو چھپانے والے ہیں حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں، الحق من ربک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس نہ ہو تم من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ کل بتلایا تھا کہ مدینہ منورہ میں کم و بیش 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت فرمائی، نماز ادا کی۔ اس وقت تک بیت اللہ کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا اللہ کی طرف سے باضابطہ حکم نہیں آیا تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بیت اللہ کے ساتھ محبت آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا کر رہی تھی کہ کاش اللہ کا حکم آ جائے اور میرا قبلہ مسجد حرام، بیت اللہ اور کعبۃ اللہ کو مقرر کیا جائے۔ چنانچہ اسی خواہش کی وجہ سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، حتیٰ کہ بعض دفعہ بے ساختہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران ہی آسمان کی طرف چہرہ کر لیتے۔ اسی لیے یہاں اللہ نے فرمایا قد نری تقلب وجہک فی السماء، تحقیق دیکھا ہم نے تقلبہ بار بار اٹھنا، وجہ کا تیرا چہرہ فی السماء بیچ آسمان کے یعنی آسمان کی طرف۔ تو یہ بے ساختہ حکم کے انتظار میں اب یہاں ایک مسئلہ ہے جو سمجھنے والا ہے کہ
بار بار چہرے کا اٹھنا آسمان کی طرف، کیا حالت نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ صحیح حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جو شخص نماز کی حالت میں اپنی آنکھوں کو اوپر آسمان کی طرف یا ادھر ادھر اچکاتا ہے، فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ اس کی نگاہوں کو سلب نہ کر دے۔ اس سے نماز کے اندر جو توجہ ہے وہ منتشر ہو جاتی ہے۔ مثلا کہیں سے شور آیا، انسان نے دیکھا، یا کسی پرندے کی آواز یا جہاز کی آواز یا کوئی اور ادھر، تو اس طرح جب نگاہیں اچکاتا ہے تو توجہ منتشر ہوتی ہے۔ حکم یہ ہے کہ انسان قیام کی حالت میں جب ہاتھ باندھے ہوں تو اس کی نگاہ اپنے سینے سے گزر کر سجدے کی جگہ جائے، اسی ایریے میں اپنی نگاہوں کو وہ مرکوز رکھے۔ رکوع کی حالت میں ہے تو وہ سجدے سے لے کے پاؤں کے درمیان کے حصے میں اپنی نگاہوں کو محدود رکھے۔ اسی طرح سجدے میں، حالت سجدہ میں جائز سجدے پہ اپنی نگاہوں کو مرکوز رکھے۔ حالت قعود میں اپنے گھٹنے، ران اور سجدے کی حالت جگہ تک اپنی نگاہوں کو محدود رکھے۔ یہ ہے یعنی محدود توجہ۔ اب ایک طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس سے منع بھی کیا اور ڈرایا بھی کہ نگاہوں کو اوپر نہ اٹھاؤ، اچکاؤ، لیکن دوسری طرف اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کا چہرہ بار بار اٹھنا آسمان کی طرف دیکھا ہے۔ تو اس میں دو طریقے ساتھ تطبیق کی گئی ہے اس آیت میں اور حدیث میں۔ ایک تو یہ کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاصہ میں سے تھا، اور چونکہ عام آدمی پر آسمان کی طرف سے کوئی وحی نہیں اترتی کہ وہ آسمان کی طرف توجہ کرے، لیکن اللہ کے رسول پر وحی اترتی تھی اور آپ اسی وحی کے انتظار میں اللہ کی طرف ہی متوجہ رہتے تھے، آپ کی توجہ منتشر نہیں ہوتی۔ ایک دوسرا تطبیق کر کے یہ جواب دیا گیا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ پہلی کیفیت اور بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور اپنی امت کو بھی پابند کیا ہو کہ اس طرح نگاہوں کو ادھر ادھر اٹھانا جائز نہیں۔ بہرحال ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں، اور ہمارے لیے یہ نگاہیں ادھر ادھر مرکوز کرنا یا منتشر کرنا جائز نہیں، مناسب نہیں۔ تو یہ ہے مسئلے کی کیفیت اور نوعیت۔ تو فرمایا ہم نے آپ کا ہمارے حکم کی انتظار میں آپ کے چہرہ اقدس کو آسمان کی طرف بار بار اٹھنے کو ہم نے دیکھا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس البتہ ہم پھیر دیں گے تجھ کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پسندیدہ قبلے کی طرف۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ یہاں بھی مفسرین نے ایک لطیف نکتہ بیان کیا ہے کہ پہلے حصے میں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم پھیر دیں گے تجھے تیرے پسندیدہ قبلے کی طرف، یہ ہو گیا وعدہ۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، یہ ہوگا ایفائے عہد۔ اللہ اپنے رسول کو دوہری مسرت سے ہمکنار کرنا چاہتے تھے۔ کسی آدمی کو کسی پسندیدہ چیز کی طلب ہو اور جس کے پاس وہ چیز ہو، وہ کہے کہ فکر نہ کر، یہ چیز تجھے مل جائے گی، اور وعدہ کرنے والا بھی سچا ہو، اس پر اعتماد ہو،
تو پھر انسان جس چیز کی طلب اور خواہش رکھتا ہے جب وعدہ ہو جائے تو اس کو خوشی ملتی ہے، میرے ساتھ اس چیز کا وعدہ ہو گیا، یہ مجھے مل گیا۔ لیکن وعدے کے ماں بعد فی الفور تکمیل بھی ہو جائے، چیز مل بھی جائے، تو یہ دوہری خوشی، ڈبل مسرت۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دوہری خوشی عطا فرمائی، وعدہ بھی کیا کہ ہم آپ کو آپ کا پسندیدہ قبلہ دیں گے، آپ فکر نہ کریں، اور پھر فی الفور فرما لیجئے جس کا وعدہ کیا وہ میں نے دے بھی دیا۔ لہذا فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ پھیر لیجئے اپنا چہرہ کس کی طرف؟ فول وجہک شطر المسجد الحرام، بیت اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، کعبۃ اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن مسجد حرام کہا گیا۔ لیکن یہ بھی نہیں کہا فول وجہ کا الی مسجد الحرام، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ فرمایا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام۔ اس کے اندر بھی اللہ نے امت محمدیہ کے لیے بے پناہ رعایت اور آسانی رکھی۔ جب کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے یا بیت اللہ کہا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں بیت اللہ اور کعبۃ اللہ بڑے محدود سے مکان یا کمرے کا نام۔ خود مسجد حرام کے اندر بھی جب تک آدمی احتیاط نہ کرے کعبۃ اللہ کی طرف رخ صحیح طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ کعبۃ اللہ درمیان میں اور گولائی میں مسجد حرام۔ ایک آدمی یہاں ہے تو اس کو اس طرح منہ، دوسرا آدمی یہاں ہے تو اس کو اس طرح نہیں بلکہ اس طرف پھرنا، تیسرا آدمی یہاں اس کو اس طرح۔ تو اس طرح احتیاط کے ساتھ اگر تھوڑا سا بھی وہ بے احتیاطی کرے گا تو اس کا رخ کعبۃ اللہ سے ہٹ جائے گا۔ پھر کعبۃ اللہ نہیں کہا بلکہ مسجد حرام کا جو ایک وسیع رقبے پر ہے۔ پھر یہ بھی نہیں کہا الی مسجد الحرام، طرف شطر کا، شطر المسجد الحرام۔ یہ شطر عربی زبان میں، عربی لغت میں اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں۔ ایک نصف الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، یا دوسرا معنی سمت الی الشیء، یعنی کسی شے کی سمت، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کسی شے کی سمت یعنی مسجد حرام کی طرف رخ کر لینا۔ یہ ضروری نہیں، بلکہ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مسجد حرام کے اندر ہوں ان کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہو، جو مسجد حرام سے باہر ہوں ان کا رخ مسجد حرام کی طرف ہو کافی ہے، جو لوگ حد حرم کے اندر ہوں ان کا رخ بھی مسجد حرام کی طرف ہو کافی، لیکن جو لوگ اس سے بھی باہر ہوں تو ان کا رخ حد حرم کی طرف، مسجد حرام کی سمت کے اس طرف مسجد حرام ہے۔ اب یہاں آپ کتنی بھی احتیاط برتیں، کتنا بھی ریاضی کے حساب سے جو زاویہ اور ڈگریاں ہوتی ہیں آپ ان کے حساب سے احتیاط برتیں، لیکن رخ کا تعین ہونا بڑا مشکل ہے۔ پھر اس لیے بھی کہ زمین کی سطح ہر جگہ برابر نہیں، بلکہ کہیں آپ خود مکے میں دیکھیں، مکہ بالکل کعبۃ اللہ مکے کی سب سے زیریں جگہ پر ہے، ڈھلوان پر ہے۔ اب بعض بلڈنگیں اتنی اونچی ہیں کہ آپ کا رخ اگر کعبے کی طرف بھی ہو تو کعبہ نیچے رہ جائے گا، رخ اوپر نکل جائے گا۔ اور اسی طرح بعض زمین کے حصے ایسے ہیں کہ جہاں کعبہ بے انتہا بلند ہے اور وہ حصے نیچے، اب کعبہ اوپر رہ گیا، رخ نیچے ہو گیا، اونچی جگہ رخ اوپر ہو گیا، کعبہ نیچے رہ گیا۔ اسی طرح پہاڑوں میں اور پھر اللہ کے اذن سے زمین کی گردش، زمین کا ہلنا چلنا
یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے کسی صورت کے اندر بھی آنکھوں سے اوجل ہو کر کعبۃ اللہ یا مسجد حرام کی طرف اگر آدمی کوئی کہے یہ مسجد حرام، ایک مثال ہے، ادھر ہی منہ یہاں ہے تو ادھر۔ اب شطر کا معنی یہ ہے کہ یہ جس طرح مسجد حرام ہے آپ اسی سمت منہ کر لیں، اس طرف ہے تو اس طرف کر لیں، کوشش ہو کہ یہاں والے کا منہ بھی اسی طرف ہو، یہاں والے کا منہ بھی، کوشش یہی ہو۔ لیکن اگر انسانی فطرت کی کمزوریوں کے تقاضے کے مطابق کوئی آدمی نادانستہ، جان بوجھ کر نادانستہ ایسے کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ مسجد حرام اسی سمت، اس ساری سمت کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ مقرر فرمایا ہے، قبلہ مقرر فرمایا ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا، آپ نے پیچھے پڑھا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، جہاں کہیں بھی تم ہو اور تم رخ اس کی طرف کرتے ہو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کے چہرے کو پاؤ، إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اب ہمارا کیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی طرف بیت اللہ، ٹھیک ہے نا جی، اب بیت اللہ ہر جگہ چل کے تو نہیں جا سکتا، ایک جگہ وہ ساکت ہے، چیز ہی ایسی۔ لیکن اب مشرق میں اس سمت لمبائی پہ آپ دیکھیں، ادھر بستی، وہاں بستی، وہاں بستی، آگے بستی، بابا تو ایک جگہ ساکت ہے۔ اب مشرق والوں کے لیے ہے کہ وہ مغرب کی طرف رخ کر لیں، اس لیے کہ مسجد حرام کی سمت جو ہے وہ مغرب کی جانب ہے۔ اس لیے اس لفظ میں ادروع لغت خود مسجد الحرام کے لفظ میں بھی کعبۃ اللہ یا بیت اللہ کا لفظ، حالانکہ قرآن میں دوسری جگہ کہا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، لیکن یہاں مسجد حرام، اور پھر مسجد حرام کے لیے بھی الا نہیں بلکہ شطر المسجد الحرام، کہ تم اپنا منہ مسجد حرام کی سمت کر لو، بالفرض اگر احتیاط کے باوجود امت محمدیہ میں سے کسی آدمی کا رخ کوشش کے باوجود مسجد حرام سے ادھر ادھر ہو بھی جائے تو یہ شطر المسجد الحرام کے لفظ بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسی رخ کو قبول کر لیا ہے، اگر کوشش کے باوجود بھی ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے۔ سمجھ آ گئی یا نہیں؟ لہذا فرمایا فول وجہ کا، آپ پھیر لیں اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، اس رخ کی طرف جس رخ میں، جس سمت میں مسجد حرام واقع ہے۔ مسجد الحرام یہ خاصہ ہے بیت اللہ کے گرد بنی ہوئی مسجد کا، حرمت والی، تکریم والی، تعظیم والی مسجد۔ مسجدیں ساری ہی تعظیم و تکریم والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کو خود مسجد الحرام کہا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پھر فرمایا اسی وقت کا نہیں، یا مدینے کے لیے حکم نہیں ہے کہ چلو آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے حکم دے دیا ہے آپ مدینے میں نماز پڑھے تو، بلکہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی ہو تم، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ پہلے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کو خطاب، فول وجہ کا، پھر تو اپنے چہرے کو، وجہ مخاطب مذکر ہے نا، پھر تو اپنے چہرے کو، رسول اللہ کی ذات، لیکن یہاں جمع مخاطب ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں بھی ہو تم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پس پھیرو اپنے چہروں کو، شطرہو، اسی سمت، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، بے شک وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ کیا؟ مسجد حرام کو قبلہ قرار دینے کا حکم، کہ اہل کتاب جانتے ہیں
کہ مسجد حرام کو قبلہ قرار دینے کا حکم برحق ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے کہ اہل کتاب کے اصحاب علم جانتے ہیں کہ مسجد حرام حضرت ابراہیم نے بنائی، مسجد اقصی حضرت سلیمان نے بنائی، اور دونوں کی تعمیر میں 1300 برس کا وقفہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس اللہ کے گھر کو بنایا وہ 1300 سال پہلے بنایا ہے، اور جناب سلیمان علیہ السلام نے جس اللہ کے گھر کو بنایا وہ 1300 برس بعد میں بنا۔ یہ جانتے ہیں اہل کتاب کے اہل علم کہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا اللہ کا گھر اور حضرت سلیمان کا، اور پھر اہل کتاب کے لیے بات خاص تھی کہ تمہارے لیے مسجد اقصی اور نبی آخر الزمان کی امت کا قبلہ مسجد حرام ہو۔ یہ بات بھی اہل کتاب کے ہاں ان کے اصحاب علم جانتے تھے۔ فرمایا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، بلکہ بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب لا یعلمون، البتہ وہ جانتے ہیں، انہ الحق، بے شک وہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ مسجد حرام کو قبلہ قرار دینا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وما اللہ بغافل عما یعملون، اور نہیں اللہ بے خبر اس چیز سے جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کو ان کے اعمال کا پتہ ہے، مانے نہ مانے، لیکن یہ جانتے ضرور ہے کہ حق کیا ہے۔ اب ماں باپ پھر فرمایا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر تو اہل کتاب کو لا کر دے دے بِكُلِّ آیَةٍ، تمام نشانیاں، یعنی ساری ان کو نشانیاں دلائل بتلائے کہ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے کعبے کو برحق ہونے کی۔ فرمایا اگر تو ساری ہم اقسام کی نشانیاں بھی اہل کتاب کو لا کر دے دے تو ما تبعوا قبلتک، یہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کرے گی، اس لیے کہ یہ ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور بلکہ پیروی تو دور کی بات، بلکہ آغاز ہی نہیں کی بات سے ہوا کہ بے وقوف لوگ اس قبلے کو اختیار کرنے پر اعتراض کریں۔ فرمایا آپ تمام تر دلائل بھی ان کو دے دیں تو ما تبعوا قبلتک، یہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور وما انت بتابع قبلتہم، تو بھی نہیں ہے پیروی کرنے والا ان کے قبلے کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجھے اللہ کا حکم مل چکا، اب تیرے لیے تو کوئی گنجائش نہیں کہ تو ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے قبلے کی پیروی کرے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان کے بعض یعنی اہل کتاب کے بعض بھی ایک دوسرے کے قبلے پر متفق نہیں۔ ان کے بارے میں حقائق اور تاریخ اور مستند روایات یہ بتلاتی ہیں کہ اکثر اوقات یہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہود و نصارہ میں جب کوئی اس طرح کا مسئلہ سر اٹھاتا تو اختلاف ہوتا، تو نصارہ مسجد اقصی کے بجائے صخرہ مسیحی کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا شروع کر دیں کہ ہم تم سے ناراض ہیں، لہذا ہم حضرت مسیح کے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہی ہمارا قبلہ۔ سمجھ آئی نہیں ہے؟ پھر یہ تھا کہ اپنے اپنے متبرک اور مقدس مقامات کی طرف، مثلا جہاں ان کے انبیاء میں سے کسی نبی کی قبر بنی ہوئی ہو، تو جب ایک دوسرے سے ناراض ہوتے تو کہتے ہمارا نبی تو یہاں دفن ہے، ہم اسی کی طرف منہ کر کے اسی کے وسیلے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں پیروں فقیروں کا تصور ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا۔ تو اس طرح ان کے اختلاف بھی تھے، یہ بھی کسی ایک قبلہ پر متفق نہ تھے، اپنی تھوڑی سی ناراضگی تو منہ بسور کے ادھر کھڑے ہو، تھوڑا سا اختلاف ہوا تو روٹ گئے جی ہم نہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں، ہم تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ فرمایا ما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہ بھی ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں، لہذا اب بات واضح ہو گئی کہ آپ کچھ بھی کریں یہ مانیں گے نہیں، ضدی ہیں، حاسد ہیں، اتنے حاسد کہ ان کا آپس میں اتفاق نہیں، لہذا اللہ کے حکم کے آنے کے بعد
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو خوش کرنے کے لیے وہ کام نہ کریں کہ جس سے یہ خوش ہوتے ہیں، بلکہ آپ کی شان اور آپ کا فرض منصب ہی یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی خالص پیروی کریں، لوگ خوش ہوں ان کی مرضی، نہ خوش ہوں ان کی مرضی، آپ اللہ کا حکم۔ اگر بالفرض آپ نے کوتاہی کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تو نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات، بعد الذی من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ گئی وہ چیز تیرے پاس جو علم میں سے، اٹکل پچو سے نہیں، قیاس سے نہیں، ذاتی خواہش سے نہیں، یہ علم ہے اللہ کی وحی کے ذریعے آپ کو یہ حکم مل چکا کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر دیں۔ تو اے پیغمبر اگر آپ نے اس علم کے آ جانے کے بعد، وحی کے آ جانے کے بعد، حکم الہی کے آ جانے کے بعد ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو انکا اذا لمن الظالمین، بے شک پھر تو بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا، تو بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ کتنا اونچا مقام اور کتنی سخت تنبیہ اللہ کی طرف سے کہ رسول بھی حق نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے حکم کے آ چکنے کے بعد کسی کو خوش کرنے کے لیے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے پیچھے چل پڑے۔ حق کا کام یاد رکھیں، حق کا کام پیچھے چلنا نہیں ہوتا، حق کا کام پیچھے چلانا ہوتا ہے۔ یہ حق کی خوبی ہے کہ حق کسی کے پیچھے نہیں چلتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم مشرکوں کی اصلاح کرتے ہیں، کس طرح؟ خود شرک کرتے ہیں، وہ شرک چھوڑے نہ چھوڑے اپنا بیڑا پہلے غرق کرتے ہیں، شرک کر کے ہم مشرکوں کی اصلاح کرتے ہیں، بدعت کر کے بدعتیوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ کیا کریں؟ ہم بیچ میں شامل ہوں گے تو ان کی اصلاح ہو، وہ تیرے منہ پہ تھپڑ مارے کہ بدبخت تو نے یہ کام خود کیا، اب ہماری اصلاح کس منہ سے کرتا؟ سمجھ آئی نہیں آئی؟ یہ چیز اسی لیے آپ دیکھیں سورہ الکافرون کا شان نزول، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آپ معاہدہ کر لیں، کمپرومائز کر لیں، کچھ وقت ہم آپ کی خدا کی، کچھ وقت آپ ہمارے خدا کی، تو اس طرح مل جل کر گاڑی چلتی رہے گی، ہے جی، راضی رہے رحمان بھی اور راضی رہے شیطان بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کبھی خواہش آتی کہ کبھی چلو ان کے ساتھ میل ملا کر ان کو ہدایت، تو اللہ نے کہا خبردار ہے رسول، ان کو کہیے ہے کافروں تمہارا میرا راستہ الگ، تمہارے میرے خدا اور معبود الگ، جن کی تم عبادت کرو گے میں ان کا نام نہیں لوں گا، جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں تمہیں مارا نہیں کھاتا، لہذا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، میں اپنا دین تمہارے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا اے پیغمبر اگر تو نے اس حکم کے آ چکنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو بے شک تو بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا، انکا بے شک تو اذن اس وقت اگر ایسے کیا تو بالفرض لمن الظالمین، البتہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق والے کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ مبنی بر حق موقف کو جاننے کے بعد پھر اس سے چشم کشی، باقی نہیں ان کی بات یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں، بلکہ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی یعنی اہل کتاب، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اس کو، کس کو؟ بعض نے اس ہو کی ضمیر تحویل قبلہ کے حکم کی طرف لوٹائی، بعض نے اس ہو کی ضمیر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائی، اور بعض نے کہا کہ اس ہو سے مراد رسول بھی اور رسول پر نازل ہونے والا حکم بھی مراد ہے۔ یہی بات صحیح ہے، اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ رسول بھی حق اور اس رسول پر جو اللہ کا حکم قبلہ کی تحویل کا آیا یہ بھی حق ہے۔ فرمایا اس طرح جانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ کوئی والدین اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ یہ نہیں کہا اللہ کہ
یہ بھی کہا جا سکتا آباؤں، جیسے اب کوئی اولاد اپنے باپ کو جانتی، یہ بات زیادہ ظاہر اقرب الصواب ہے، لیکن اب ناہم، ماں باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں پتہ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ بچے والدین کے ہاتھوں میں پیدا ہوتے ہیں، پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، ان کے جسم کے ہر حصے سے، ہر جز سے والدین واقف ہوتے ہیں، جبکہ اولاد کے لیے ایسی صورت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا جس طرح کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو جانتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، ان کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، نفسیاتی، تخلیقی، پیدائشی تمام چیزوں کو جانتے ہیں، فرمایا اسی طرح یہ اس رسول کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ اے عبداللہ، اللہ نے یہ آیت تمہارے بارے میں اتاری، تو تمہارا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ ہماری کتابوں میں اس نبی کے اوصاف موجود ہیں، اور اس نبی پر وہ فرشتہ آیا جو آسمانوں کا سب سے زیادہ امین فرشتہ ہے، اور یہ نبی زمین والوں میں سب سے زیادہ امین نبی ہے۔ لہذا ہمیں اس نبی کے خیالات، اوصاف اور نشانیاں دیکھ اور سن کر اپنی اولاد کے بارے میں ہم غور کریں تو اس میں شک ہو سکتا ہے، محمد کی ذات کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آیت بالکل اللہ نے ہمارے بارے میں اتاری اس لیے کہ ہمارا دل روشن ہے، ہمیں پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کے ہم معترف ہیں۔ ان دلائل اور آثار اور قرائن اور شواہد کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اہل علم کو عطا فرمایا بے شک وہ لوگ عطا کیا ہم نے ان کو کتاب، یعرفون، اس کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ جانتے ہیں اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے، لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ، جن کا کام یہ ہے کہ حق کو چھپاتے پھرتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی، جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہیں۔ اور جب پڑھے لکھے لوگوں میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو جائے تو پھر جاہل لوگوں کے لیے اور کیا چاہیے؟ اہل علم ایک گروہ جب حق کو چھپانے والا بن جائے تو پھر عام لوگ کبھی بھی اس حق کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے کہ جی وہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں، وہ مولوی صاحب فرما رہے ہیں، وہ پیر صاحب فرما رہے ہیں، آپ کیسے کہتے ہیں؟ جب حق اہل علم چھپانے لگ جائیں تو پھر صورت وہی ہوتی ہے جو اہل کتاب کے ساتھ ہوئی۔ لہذا فرمایا الحق من ربک، قصہ کوتا یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل، آپ کی ذات، آپ کا تحویل قبلہ کا عمل، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، تسلیم کرے نہ کرے، بے وقوفی اور بےہودگی والی باتیں کر اس کی من، لیکن یہ تیرے رب کی طرف سے حق۔ یاد ہے ایمان والو، فلا تکونن من الممترین، تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ روگردانی دور کی بات ہے، عمل نہ کرنا دور کی بات ہے، تمہارے دل میں اس حق اور سچ کے بارے میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا تردد اور وسوسہ بھی نہیں ہونا، بلا شک و شبہ، بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی منفی سوچ کے تم اس حق کو تسلیم کر لو، یہ اللہ کی طرف سے وہی حق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ قد نرا، تحقیق دیکھا ہم نے، تقلبا، بار بار اٹھنا، وجہ کا، تیرا چہرہ، فی السماء، بیچ آسمان کے، فلنولینک، بس البتہ ہم پھیریں گے تجھے، قبلتن، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، کہ پسند کرتا ہے اسے، فول وجہ کا، بس پھر اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام، طرف مسجد حرام کے، وحیثو، اور جہاں، وحیث ما، اور جہاں کہیں بھی، کن تم ہو تم، فولو، بس پھیرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی طرف، اسی سمت، وَإِنَّ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ، اوتوا الکتاب،
جو دیے گئے کتاب لیعلمون البتہ جانتے ہیں انہ الحق بے شک وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وما اللہ بغافل اور نہیں اللہ بے خبر عما اس چیز سے یعملون جو یہ کرتے ہیں وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ اور اگر تو لا دے ان لوگوں کو اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب بکل آیت ہر قسم کی نشانیاں ما تبعو نہیں پیروی کریں گے قبلہ کا تیرے قبلے کی وما انت نہیں ہے تو بتابن پیروی کرنے والا قبلتہم ان کے قبلے کی وما بعضهم اور نہیں ہے بعض ان کے بتابن پیروی کرنے والے قبلت بعض کے قبلے کی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر تو نے پیروی کی آواءہم ان کی خواہشات کی مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بعد اس کے کہ جو آیا تیرے پاس علم میں سے انکا بے شک تو اذن اس وقت لمن الظالمین البتہ ہوگا ظالموں میں سے الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب عطا کی ہم نے ان کو کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اس کو کما یعرفونہ جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک گروہ ان میں سے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ چھپانے والے حق کو وَهُمْ يَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں الحق من ربک یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے فلا تکونن من الممترین پس نہ ہو تم شک کرنے والوں میں سے